اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اسلامک سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ حسب روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ ایک بادشاہ کی عدالت میں ایک ملزم کو کسی گناہ کی وجہ سے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ ملزم ہی مجرم ہے اور واقعی گناہ میں ملوث پایا گیا ہے، لہٰذا اسے اس گناہ کی سزا میں قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی پیادے اسے قتل کرنے کے لیے قتل گاہ کی طرف لے کر چلے تو اس مجرم نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور چونکہ اس شخص کو یہ قتل کی سزا سنائی جا چکی تھی، اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ بادشاہ ناراض ہو کر نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بادشاہ نے جب یہ محسوس کیا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک دل تھا۔ اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی تو بادشاہ ہو سکتا ہے غصے سے دیوانہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہ قیدی کو قتل کرانے سے پہلے اور عذاب میں مبتلا کرے۔ اس نے جواب دیا، جناب اعلیٰ، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور مسکرایا۔ ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ اس قیدی شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر پہلے وزیر کے مخالف اور تنگ دل تھا۔ وہ خیر خواہی جتلانے کے انداز میں بولا کہ یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور اپنی زبان پر لائیں۔ اور پھر دوسرے وزیر نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وزیر کی یہ بات سن کر اس نیک دل بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے، تیرے دوسرے وزیر بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے نصیحت کی کہ یاد رکھ، اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، وہ سچ جو فساد کا سبب ہو بہتر ہے نہ وہ زباں پہ آئے، اچھا ہے وہ کذب ایسے سچ سے جو آگ فساد کی بجھائے۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزاد کر دینے کا فیصلہ بحال رکھا اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیروں کے مشورے پر ہی عمل کرتے ہیں، لہٰذا وزیروں کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں جس میں کوئی بھلائی نہ ہو اور فساد پھیلنے کا ڈر ہو۔ بادشاہ نے مزید کہا، یہ دنیاوی زندگی بہرحال ختم ہو جانے والی ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام موت ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کی روح تخت پر قبض کی جاتی ہے یا فرش خاک پر۔ دوستو، حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت پڑھ کر سطحی سوچ رکھنے والے لوگ یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اچھائی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ حکایت کی اصل روح یہ ہے
کہ خلق خدا کی بھلائی کا جذبہ انسان کے تمام جذبوں پر غالب رہنا چاہیے۔ دوستو، جیسے کسی حکیم کو یہ اجازت ہے کہ وہ فاسد مادہ خارج کرنے کے لیے اپنا نشتر یعنی کہ بلیڈ استعمال کرے، کسی انسان کے جسم کو نشتر سے کاٹنا بذات خود کوئی اچھی بات ہرگز نہیں ہے، لیکن جب حکیم یہ عمل کرتا ہے تو اسے اس کی قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بولنے سے کوئی فساد دور ہوتا ہو اور اچھائی ہوتی ہو تو بول لینا چاہیے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے کوئی بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ دوستو، میرا شرعی لحاظ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے معاملے میں کوئی بھی جھوٹ جائز نہیں کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول کر شریعت کو چینج کرنے کی کوشش کریں یا شریعت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایسا کوئی بھی ایک جھوٹ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔